بہن اور بھائیو السلام علیکم۔ خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، یعنی تھوڑی سی دیر اولیاء اللہ کی ہم نشینی 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ حقائق نمبر 18، امتحان وفا۔ بقول شاعر، آن دم کے دل بعشق دہی خوش دم بود، درکار خیر حاجت ہیچ استخارہ نیست، یعنی وہ وقت کتنا مبارک ہوتا ہے کہ جس وقت دل کو حق تعالیٰ کی محبت کا درد عطا ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ کی محبت میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ پر عجیب حالت طاری ہو گئی، ایسی شورش و دیوانگی طاری ہو گئی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آہوں سے لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جاتے تھے۔ بقول شاعر، نعرہ مستانہ خوش می آئیدم، تا اب جانا چنی می بوئیدم۔ محبت میں بجز نالو فریاد کے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ گریوزاری اور توزرے سے اللہ تعالیٰ کا راستہ بہت جلد طے ہوتا ہے، اس قدر قرب ہوتا ہے کہ سال ہا سال کے مجاہدے سے وہ بات نصیب نہیں ہوتی۔ حاکم وقت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قید میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ زندان جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قید خانے کی طرف لے کر چلے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور مرید روتے ہوئے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ وہ کہتے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسے کامل ولی پر جنون کا غلبہ ہو، اس میں کوئی ضرور راز پوشیدہ ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قید خانہ میں ڈال کر دروازہ بند کر دیا گیا تو دوست احباب نے غور و فکر شروع کیا کہ آخر کیا ماجرا ہے کہ اتنا بڑا شیخ قید خانے میں محصور کر دیا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے محتاب باطن کو ابر جنون سے چھپانا چاہتے ہیں اور عوام کے شر سے بچنے کے لیے یہ صورت اختیار کی ہے۔ ایسی عقل و خرد سے پناہ جو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے عشق و عرفان کی دولت کو جنون سمجھے۔ آخرکار ان سب نے زندان کی سلاخوں کے قریب آ کر عرض کیا کہ حضور، ہم سب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے موتقد اور جان نثار ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور حیران ہیں کہ کس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ پر جنون کا الزام لگا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تو دریائے عقل ہیں، یہ اہل ظاہر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مقام میں قرب اور رفعت باطن سے ناواقف ہیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مجنون و دیوانہ سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تو سچے عاشق ہیں۔ ہم لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سچے محب اور دوست ہیں، دونوں عالم میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عزیز رکھتے ہیں۔ براہ کرم ہم پر اس راز کا انکشاف فرما دیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس قید خانے میں اپنی جان کو کیوں مصائب و آلام میں مبتلا کر رہے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی حالت سے ہمارا دل کڑتا ہے، راز کو اپنے دوستوں سے نہیں چھپایا کرتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی گفتگو میں بوئے اخلاص محسوس نہ کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں کہا، آؤ ان کی وفاداری اور محبت کو آزمائیں۔ امتحان اخلاص کے لیے ان کی طرف پتھر اٹھا کر دوڑے، جیسے پاگل وحشت میں لوگوں کو مارنے کے لیے دوڑتا ہے۔ یہ معاملہ دیکھتے ہی سب لوگ ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے۔ شیخ نے جب ان کو یوں بھاگتے ہوئے دیکھا تو ان کے اعتقاد و محبت پر کہکا لگایا اور فرمایا کہ اس درویش کے دوستوں کو دیکھو، ان کی وفا اور الفت کے دعوے سنو۔ ارے نادانو، تم محبت و دوستی کو کیا جانو؟ بقول شاعر،
کہ کراں گیرد زر نج دوست دوست، رنج مغز و دوستی اورا جو پوست، یعنی سچا دوست دوست کے رنج و تکلیف سے کب کنارہ کشی کرتا ہے؟ دوست کی دوستی تو پوست ہے، اور دوست کی طرف سے رنج و تکلیف اصلی مغز ہے۔ بقول شاعر: دوست ہم چو زر بلا چوں آتش است، زر خالص در دل آتش خوش است، یعنی دوست مثل سونے کے ہے، اور بلاؤ مصیبت مثل آگ کے ہے۔ خالص سونا آگ کی تکلیف میں اور چمکتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اور عاشقین خام کا یہ حال ہوتا ہے۔ بقول شاعر: تو با یک زخم گریزانی ز عشق، تو با جز نام نمی دانی ز عشق۔ اے مخاطب، جب ایک ہی زخم سے تو عشق سے مستفی ہو گیا اور راہ فرار اختیار کر لی، تو معلوم ہوا کہ تجھے ابھی عشق کی ہوا بھی نہیں لگی، تو نے صرف عشق کا نام سن رکھا ہے۔ پس محبت کا راستہ آسان نہیں۔ اللہ اکبر۔ پلیز جسٹ اے منٹ، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی، اینڈ comment, like and share our videos in your friends. Thanks for this kind favor. بقول شاعر: جو حد سے یہ جہاں میرے نام کرتا ہے، میرا شعور انہیں نظر جام کرتا ہے۔ فقیہ شہر نے تہمت لگائی صوفی پر، یہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ درس حیات: جو مصیبت میں کام نہ آئے وہ دوست نہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں امتحان وفا میں کامیاب و کامران کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔